الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات خاص کے لیے ہے۔ درود و سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر اللہ رب العالمین کا بہت بڑا فضل اور احسان ہے کہ جس مالک ذوالجلال نے عصر کی نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ اور دوسری بات، منکرین حدیث اور منکرین عذاب قبر کی طرف سے چیلنج تھا، خاکوانی صاحب یہاں کبھی بھی نہیں آ سکتے۔ میں اس بیماری کی حالت کے اندر اللہ کی توفیق سے سفر کیا، لمبا سفر، تھکاوٹ بھی ہے، اس کے باوجود میں حاضر خدمت ہو گیا ہوں۔ ساتھیوں نے کہا تھا کہ جگہ جگہ رکاوٹیں ہیں، میں نے کہا انشاءاللہ جو کچھ بھی ہوئے گا میرے رب کو منظور ہوگا تو میرا رب پہنچا دے گا۔ جب یہاں پہنچا ہوں تو لائٹ کا انتظام نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرا تو ذہن تھا کہ زبردست آپریشن کرنے کا، لیکن میرے مد مقابل مولوی صاحب نہیں آئے، چودھری یعقوب صاحب۔ تو ساتھیوں نے کہا کہ نہیں کر، سب ہلکا ہاتھ رکھنا ہے۔ تاہم میں اپنے جو جذبات لے کر آیا تھا ان کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر عوام کی پرزور محبت سے میں وہ جو زبردست آپریشن تھا اس سے میں فہم و فراست کے انداز کے اندر یہ گفتگو آپ کے سامنے اور منکرین حدیث اور منکرین عذاب قبر کے سامنے رکھنے لگا ہوں، اور یہ گفتگو اس لیے کرنے لگا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ سورہ نوح کی آیت نمبر 25 میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، مما خطیئاتہم اغرقوا، اور وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے ڈبو دیے گئے، فَأُدْخِلُوا نَارًا، پھر آگ میں ڈال دیے گئے، فَلَمْ يَجِدُوا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ انصارا، پس انہیں اللہ کے سوا کوئی مددگار نہ ملا۔ میرے بھائیوں، علامہ فخر الدین محمد بن عمر رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر کی 16ویں جلد صفحہ 64 کے اندر فرماتے ہیں کہ ہمارے اصحاب نے اللہ تعالیٰ کے فرمان فَأُدْخِلُوا نَارًا سے عذاب قبر کے اسباب کی دلیل لی ہے۔ اس کی دو وجہیں ہیں۔ اول تو یہ کہ فَأُدْخِلُوا نَارًا کی فا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حالت پانی میں غرق ہونے کے فوراً بعد کی ہے، لہٰذا یہ ممکن ہی نہیں کہ اس آیت کو عذاب آخرت یعنی قیامت پر محمول کیا جائے، کیونکہ ایسا کرنے سے فا کا مفہوم باطل ہو جائے گا۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ اور دوسری بات، دوم ادخلوا ماضی کی خبر ہے، اور یہ اسی وقت صادق آ سکتی ہے جب یہ واقعہ ہو چکا ہو۔ اسی طرح میرے محترم بھائیو، علامہ ابو الحسن علاء الدین علی محمد رحمۃ اللہ علیہ تفسیر خازن کی 6 جلد صفحہ 167 کے اندر فرماتے ہیں
کہ بعض مفسرین نے اس آیت سے عذاب قبر کے حق ہونے پر دلیل لی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فرمان اغرقوا فادخلوا نارا میں تعقیب کا تقاضا کرتی ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ غرق ہوتے ہی آگ میں چلے گئے، اور یہ ممکن نہیں کہ اسے عذاب آخرت پر ہی محمول کیا جائے، کیونکہ اس فا کا مفہوم باطل ہو جائے گا۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ فَأُدْخِلُوا کا معنی یہ ہے کہ ان قریب وہ آخرت میں آگ کے اندر داخل کیے جائیں گے۔ صدق کے وعدہ کی خاطر مستقبل کو ماضی کے لفظ سے تعبیر کیا گیا، لیکن پہلی تفسیر ہی زیادہ صحیح ہے۔ اسی طرح حافظ ابو البرکات عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ علیہ مدارک التنزیل کی تیسری جلد صفحہ 473 کے اندر فرماتے ہیں، اور فَأُدْخِلُوا میں فا اس بات کو بتانے کے لیے ہے کہ آگ کا عذاب انہیں غرق ہونے کے ساتھ ہی ملنا شروع ہو گیا، لہٰذا یہ آیت بھی عذاب قبر کے اسبات کی زبردست دلیل ہے۔ حافظ عبدالسلام بھٹوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر القرآن الکریم کے صفحہ 103 کے اندر فرماتے ہیں، فَأُدْخِلُوا نَارًا پس وہ آگ میں داخل کیے گئے۔ فا سے ظاہر ہو رہا ہے کہ غرق ہوتے ہی انہیں آگ میں داخل کر دیا گیا تھا، یعنی قیامت کے دن جہنم میں جانے سے پہلے برزخ و قبر میں ہی وہ آگ میں داخل کر دیے گئے، جیسے اللہ نے سورہ مومن کی آیت نمبر 45 اور 46 کے اندر فرمایا، وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ۔ اللہ اکبر۔ وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ، اور آل فرعون کو برے عذاب نے گھیر لیا۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، اس پر صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہو، أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، اس دن آل فرعون کو سخت ترین عذاب میں داخل کرو۔ خلاصہ یہ کہ نوح کی قوم اور آل فرعون کو پہلے پانی میں غرق کیا گیا، کہ نوح علیہ السلام کی قوم اور آل فرعون کو پہلے پانی میں غرق کیا گیا۔ پانی کے عذاب کے بعد اس کا الٹ یعنی آگ کا عذاب شروع ہو گیا۔ پھر قیامت کے دن جہنم کے اشد العذاب میں داخل کیے جائیں گے۔ یہ آیت اور سورہ مومن کی آیت نمبر 45 اور 46 عذاب قبر کی زبردست دلیلیں ہیں۔ اب یہاں پر اشکال پیش کیا جاتا ہے۔ کون سا اشکال؟ ذرا سمجھنا۔ فَأُدْخِلُوا گو صیغہ ماضی ہے، تاہم یہ مستقبل ہی کے معنی میں ہے، کیونکہ جو بات حتمی اور اٹل ہو اس کے لیے صیغہ ماضی بھی بول سکتے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر ہے۔ تو اس کا جواب پتہ کیا ہے؟ یہ جو انہوں نے توجیہ پیش کیا ہے نا، یہ توجیہ مجازی ہے۔ جب اصل کلام میں حقیقت ہے، پھر خواہ مخواہ حقیقی معنی چھوڑ کر مجاز کی طرف رجوع کرنا جائز نہیں، کیونکہ عذاب قبر نہ صرف قرآن مجید بلکہ متواتر احادیث سے بھی ثابت ہے، اور پھر اہل سنت کے اسلاف کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ اور فَأُدْخِلُوا پر فا جو ہے وہ عاطفہ ہے،
کلام عرب میں جہاں ترتیب اور تعقیب بتلانا مقصود ہو، یعنی یہ کام پہلے کام کے بعد ہوا ہے اور فوراً بعد ہوا ہے، تعقیب بلا تاخیر، تو ایسی صورت میں یہ فا استعمال ہوتی ہے۔ مطلب یہ کہ ان کے غرق ہونے کے فوراً بعد آگ میں ڈال دیے گئے، جیسا کہ علماء و مفسرین کی گئی مذکورہ بالا عبارتوں سے بھی یہ بات واضح ہو چکی ہے، جو کہ میں اللہ کی رحمت سے تیسری اور چوتھی قسط کے اندر عرض کر چکا ہوں۔ آگے آئیے 8ویں آیت، کیونکہ جب سے میں نے یہ شروع کیا نا ان کو جوابات دینے، اس حساب سے آج کی گفتگو سمیت یہ 8ویں آیت ہے۔ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 101 میں اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، اور تمہارے آس پاس جو اعراب ہیں، جو دیہاتی ہیں، ان میں سے بعض منافق ہیں، وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ، اور بعض اہل مدینہ میں بھی نفاق پر اڑے ہوئے۔ لَا تَعْلَمُهُمْ، آپ انہیں نہیں جانتے، نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ، ہم انہیں جانتے ہیں، سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ، ہم جلد انہیں دوہری سزا دیں گے، ثم یردون الی عذاب عظیم، پھر وہ بڑے عذاب کی طرف لٹائے جائیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، ناظرین و مستمعین، اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ مدینہ منورہ اور اس کے ارد گرد دیہاتیوں میں کچھ ایسے منافق ہیں جو اس قدر ہوشیار و چالاک ہیں، اور ان کا نفاق اتنا گہرا اور پراسرار کہ وہ اپنے نفاق کو ظاہر ہی نہیں ہونے دیتے، تاہم وہ اپنے نفاق پر پوری مضبوطی سے جمے ہوئے ہیں۔ عام مسلمان تو کیا، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی پیغمبرانہ فراست کے باوجود انہیں نہیں پہچان سکے۔ ان کے نفاق کو صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ ان منافقوں کو ہم 2 مرتبہ عذاب دیں گے، مرتين، اور پھر اس دوسرے عذاب کے بعد وہ ایک ایسے عذاب کی طرف لٹائے جائیں گے جو پہلے تمام عذابوں سے بڑا ہوگا۔ میرے بھائیوں، یہاں عذاب عظیم سے مراد بالاتفاق قیامت کا عذاب ہے، جبکہ 2 مرتبہ عذاب سے دنیا اور قبر کا عذاب مراد ہے۔ چنانچہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جامع البیان کی 11ویں جلد صفحہ 14 وسندہ صحیح کہ سنعذبہم مرتين قال عذاب الدنیا و عذاب القبر، ان قریب ہم انہیں دوہرا عذاب دیں گے، سے مراد دنیا اور قبر کا عذاب ہے۔ امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سنعذبہم مرتين قال عذاب الدنیا و عذاب فی القبر، جامع البیان کی 11ویں جلد صفحہ 14، ان قریب ہم انہیں دوہرا عذاب دیں گے، اس سے دنیا اور قبر کا عذاب مراد ہے۔ امام ابو جعفر بن محمد جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سنعذبہم مرتين، وہ فرماتا ہے ان قریب ہم ان منافقوں کو 2 مرتبہ عذاب دیں گے، ایک دنیا میں اور دوسری بار قبر میں۔ امام مقاتل بن حیان رحمۃ اللہ علیہ جامع البیان کی 11ویں جلد صفحہ 13 کے اندر فرماتے ہیں کہ ان قریب ہم انہیں
دوہرا عذاب دیں گے، ان دل موت، ایک موت کے وقت، تضربہ الملائکۃ، جب فرشتے ان کے چہروں اور پٹھوں پر ماریں گے، والادبار وفی القبر منکر و نکیر، اور دوسرا قبر میں منکر اور نکیر کی سزا۔ اسی طرح ابو الحسن علاء الدین علی بن محمد رحمۃ اللہ علیہ تفسیر الخازن کی تیسری جلد صفحہ 333 کے اندر فرماتے ہیں ان قریب ہم انہیں دوہرا عذاب دیں گے۔ مفسرین کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ پہلا عذاب کون سا ہے، جبکہ وہ اس بات پر متفق ہیں کہ دوسرا عذاب قبر کا ہے، جس کی دلیل یہ فرمان الہی ہے پھر وہ بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے، اور یہ آخرت کا عذاب ہے۔ لہٰذا اس سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ منافقوں کو 3 مرتبہ عذاب دے گا، ایک بار دنیا میں، ایک بار قبر میں، اور ایک بار آخرت میں۔ اللہ اکبر۔ علامہ فخر الدین محمد بن عمر رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر کی 8ویں جلد صفحہ 138 میں فرماتے ہیں زیادہ صحیح تفسیر یوں ہے کہ زندگی کے 3 مراتب ہیں، دنیا کی زندگی، پھر قبر کی زندگی، اور قیامت کی زندگی۔ پس فرمان الہی کے ہم انہیں دوہرا عذاب دیں گے سے مراد ایک تو دنیا کا عذاب بشمول اپنی تمام اقسام، مثلا رسوائی، قتل، بھوک وغیرہ ہے، اور دوسرا عذاب قبر، جب کہ ارشاد باری تعالیٰ پھر وہ بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے، اس سے مراد تیسری زندگی کا عذاب ہے جو کہ قیامت کی زندگی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے الصحیح کتاب الجنائز میں باب ما جاء فی عذاب القبر میں، اور اسی طرح امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے عذاب القبر، اللہ اکبر، صفحہ 66 پر مذکورہ آیت کو اس بات عذاب قبر کے لیے بیان فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ مولانا عبد الرحمن عاجز مالی کوٹلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم انہیں ان قریب 2 مرتبہ عذاب دیں گے، سنعذبہم مرتین ثم یردون الی عذاب عظیم، پھر انہیں زبردست عذاب کی طرف پلٹایا جائے گا۔ زبردست عذاب سے حتمی طور پر قیامت کے بعد کا عذاب ہے۔ اب اس سے پہلے 2 مرتبہ عذاب کیا ہے، تو اس میں سے ایک تو اس دنیا فانی کی ذلت و رسوائی ہے جس سے منافقین کو دوچار ہونا پڑا، اور دوسرا مرنے کے بعد کا عذاب ہے، کیونکہ بہت سے منافقین کو اس دنیا میں ہی ایک ہی عذاب دیا گیا، 2 نہیں۔ اس کے برعکس بعض منافقین کو بار بار ذلت و رسوائی سے دوچار ہونا پڑا۔ اب اگر ہر مرتبہ کی ذلت کو ایک بار کا عذاب کہیں تو دنیا میں 2 مرتبہ کے بجائے کئی مرتبہ عذاب ہو گیا، اس لیے ان کے حق میں 2 مرتبہ عذاب دینے کی بات بے معنی ہو جاتی ہے۔ البتہ دنیا کے سارے رسوائیوں کو ایک عذاب، اور قبر کی سختیوں اور گرفتوں کو دوسرا عذاب قرار دیں تو یہ عین تاریخی شہادت اور واقعات کے مطابق۔ عالم برزخ کتاب کا نام ہے، صفحہ 116 اور 117۔ اسی طرح اللہ رب العالمین سورۃ التکاثر کے اندر فرماتے ہیں، آیت نمبر 1 تا 4، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہاکم التکاثر، مال کی زیادتی کی چاہت نے تمہیں غافل کر دیا۔ الہاکم التکاثر، مال کی زیادتی کی چاہت نے تمہیں غافل کر دیا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی۔ کلا، ہرگز نہیں، سوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے۔ ثم کلا،
پھر ہرگز نہیں، سوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے۔ یہ آیت بھی میرے بھائیوں ان جملہ آیات میں سے ہے جو عذاب قبر کے اسباب پر دلالت کرتی ہے۔ چنانچہ امام ابو جعفر محمد بن جریر الطبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جامع البیان کی 15ویں جلد صفحہ 316 پر کہ اس صورت میں عذاب قبر کے برحق ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے اور ان لوگوں کی خبر دی ہے جنہیں مال کی کثرت نے غفلت میں ڈال دیا، یقیناً وہ عنقریب جان لیں گے جس چیز سے وہ ملیں گے جب وہ قبریں دیکھیں گے۔ یہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے وعید اور تحدید ہے۔ اسی طرح علامہ امام ابو الفرج عبد الرحمن بن علی ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ زاد المسیر جلد نمبر 4 صفحہ 486 میں فرماتے ہیں، اللہ عز و جل کا ارشاد کہ ان قریب تم جان لوگے، یہ وعید ہے۔ یہ وعید ہے، جبکہ اس کا معنی یہ ہے کہ ان قریب تم اپنے تکاثر اور تفاخر کا انجام جان لوگے۔ جب تمہیں موت آئے گی، اور کہا گیا ہے کہ پہلا علم موت کے بعد واقع ہوگا اور دوسرا قبر میں۔ امام مقاتل بن حیان رحمۃ اللہ علیہ تفسیر مقاتل کی 4 جلد صفحہ 234 میں فرماتے ہیں، ان قریب تم جان لوگے جو کچھ ہم کر رہے ہیں جب موت آئے گی۔ پھر فرمایا پھر ہرگز نہیں، ان قریب تم جان لوگے، یہ بھی وعید ہے جب تم اپنی قبروں میں جاؤ گے۔ اسی طرح امام ابو الحسن علی بن احمد واحدی الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز صفحہ 1137 کے اندر فرماتے ہیں، ان قریب تم جان لوگے نزاع کے وقت اپنا برا انجام جس پر تم ہو، پھر ہرگز نہیں، ان قریب تم جان لوگے قبر میں برا انجام جس پر تم ہو۔ یہ تکرار تحدید ڈانٹ کی تاکید کے لیے۔ اسی طرح علامہ ابو الحسن علی بن محمد رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر الخازن کی 6 جلد صفحہ 302 میں، ابو البرکات عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ علیہ نے مدارک التنزیل کی 4 جلد صفحہ 49 میں، اور علامہ جلال الدین عبد الرحمن سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تفسیر جلالین کے صفحہ 506 میں یہی بات بیان کی۔ علاوہ ازیں حافظ عبد الرحمن ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے احوال القبور صفحہ 48، اسی طرح امام ابو عبداللہ بن احمد قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے التذکرہ صفحہ 128 میں ان آیات کو اثبات قبر کی دلیل قرار دیا ہے۔ شارح جامع ترمذی علامہ عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جان لیجئے کہ قرآن مجید میں کئی ایسی آیات ہیں جو عذاب قبر کے اسباب پر دلالت کرتی ہیں۔ ان میں سے ایک آیت یہ بھی ہے کہ میری مراد اللہ تعالیٰ کا فرمان الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ علامہ ابو بکر جابر جزائری نے ایسر التفاسیر صفحہ نمبر 1784 پر ہدایت الآیات کے تحت فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد، یہاں تک کہ تم نے قبریں دیکھ لیں، ہرگز نہیں، ان قریب تم جان لوگے۔ یعنی قبر میں اس سے عذاب قبر کا اثبات اور اس کی تاکید ثابت ہوئی۔ ڈاکٹر محمد لقمان سلفی حافظہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، سیر الرحمن کے دوسری جلد صفحہ 1766 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لوگوں تم اللہ کی یاد اور فکر آخرت سے یکسر غافل رہو گے۔
یہاں تک کہ تم قبر میں پہنچ جاؤ گے، اس وقت تمہاری آنکھوں کا پردہ ہٹ جائے گا اور حقیقت تمہارے سامنے آ جائے گی، لیکن اس وقت ایمان و یقین کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ آگے آئیے میرے محترم بھائیوں، سورۃ الواقعہ، سورۃ الواقعہ کی آیت نمبر 83 سے لے کر 96 تک آپ ذرا ان آیات کا مطالعہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونہا ان کنتم صادقین فاما ان کان من المقربین فروح وریحان وجنۃ نعیم واما ان کان من اصحاب الیمین فسلام لک من اصحاب الیمین واما ان کان من المکذبین الضالین فنزل من حمیم وتصلیۃ جحیم ان ھذا لہو الحق الیقین فسبح بسم ربک العظیم۔ میرے محترم بھائیوں، اب ان آیات کا ذرا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم، پھر کیوں نہیں تم روح کو پھیر لیتے، اذا بلغت الحلقوم، جب وہ حلق تک پہنچتی ہے، وانتم حینئذ تنظرون، اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، اور ہم اس کے تم سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، لیکن تم نہیں دیکھتے۔ فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، اگر تم کسی کے محکوم نہیں تو ایسا کیوں نہیں کہ تم ترجعونہا ان کنتم صادقین، تو ایسا کیوں نہیں کہ تم اسے روح کو واپس لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، پھر اگر وہ مرنے والا مقرب لوگوں میں سے ہو تو فَرَوْحٌ، تو یہ راحت، وَرَيْحَانٌ، اور خوشبودار پھول، وَجَنَّةُ نَعِیم، اور نعمت والی جنت، سبحان اللہ۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، اور اگر وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہو گیا تو کہا جائے گا فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، تجھ پر سلام کہ تو دائیں ہاتھ والوں میں سے۔ اللہ اکبر۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، اور لیکن اگر وہ جھٹلانے والے گمراہ لوگوں میں سے ہو تو فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، تو اس کے لیے کھولتے ہوئے پانی کی مہمانی ہے اور جہنم میں داخلہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ان ھذا لہو الحق الیقین، اور بلا شبہ یہی یقینی سچ ہے۔ اللہ اکبر۔ فسبح بسم ربک العظیم، اور لہذا آپ اپنے رب کے عظیم نام کی تسبیح کریں۔ میرے بھائیوں، سورۃ الواقعہ کی مذکورہ آیات بھی عذاب قبر کے اسباب پر دلالت کرتی ہے۔ مرنے والا اگر اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں میں سے ہو تو اس کے لیے راحت و آرام، عیش و عشرت اور نعمتوں والی جنت ہے، اور اگر وہ اصحاب یمین یعنی وہ لوگ جنہیں روز قیامت دائیں ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا میں سے ہو تو اس کے لیے بھی ہر طرح کی سلامتی ہے، لیکن اگر وہ کافر ہو تو
اس کے لیے دوزخ اور اس کا عذاب ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ جزا و سزا کا سلسلہ مرنے کے فوراً بعد شروع ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ جزا و سزا صرف روز قیامت ہی ملے گی، بلکہ قبض روح کے ساتھ اسے بیان فرما کر اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ جزا و سزا کا سلسلہ مرنے کے ساتھ شروع ہو جائے گا۔ اس صورت کے شروع میں اعمال کے لحاظ سے انسانوں کی 3 اقسام کا ذکر فرما کر آخرت میں ملنے والی جزا و سزا کا ذکر کیا، جبکہ یہاں لوگوں کو انہیں 3 اقسام کو قبر میں ملنے والی جزا و سزا کا ذکر فرمایا۔ اسی لیے تو شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے مجموع فتاویٰ کی پہلی جلد صفحہ 342 میں، اور حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الروح صفحہ 199، اور حافظ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے احوال القبور صفحہ 47 پر ان آیات کو عذاب قبر کے اسبات میں بیان کیا گیا۔ اسی طرح حافظ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الاقلیل میں انہی آیات سے استدلال کر کے لکھا ہے کہ ابن آدم کی روح جسم سے جدا ہونے کے بعد یا تو سکون و راحت میں ہوتی ہے یا اسے عذاب دیا جاتا ہے، اور یہ کہ مومن روحوں کا ٹھکانہ جنت اور کافر روحوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ الاقلیل صفحہ 254۔ غازی ناصر الدین عبداللہ بن عمر بیضاوی آیت فنزل من حمیم و تسلیۃ جحیم کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اور یہ آگ کی وہ گرم ہوا اور دھواں ہے جو وہ قبر میں پائے گا۔ شیخ محمد بن صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عذاب قبر یا اس کی نعمتیں قرآن کے ظاہر، سنت کی صراحت اور اہل سنت کی اجماع سے برحق ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ واقعہ میں فلولا اذا بلغت الحلقوم سے لے کر آخر اپنا جو آیت ہے فسبح بسم ربک العظیم تک آگے آؤ۔ سورۃ النحل کی آیت نمبر 28 تا 32 آپ پڑھ کے دیکھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم فالقوا السلم ما کنا نعمل من سوء بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فلبئس المثوى المتکبرین وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم قالوا خیرا للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ ولدار الآخرۃ خیر ولنعم دار المتقین جنات عدن يدخلونها تجری من تحتها الانہار لهم فیہا ما یشاءون کذالک یجزی اللہ المتقین الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون۔ اب ذرا سنیے ان آیات کا ترجمہ۔ الذین تتوفاکم الملائکۃ ظالمی انفسہم، ظالمی انفسہم وہ لوگ جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ الذین تتوفاہم الملائکہ فرشتے جب ان کی روح قبض کرنے لگے، فالقوا السلم تو انہوں نے صلح کی بات ڈالی، فالقوا السلم تو انہوں نے صلح کی بات ڈالی۔ کون سی صلح کی بات؟ ما کنا نعمل من سوء کہ ہم برائی نہیں کرتے تھے، ہم برائی نہیں کرتے تھے۔ بلا کیوں نہیں؟ ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، ان اللہ علیم اللہ خوب جاننے والا ہے، اللہ خوب جاننے والا ہے
بما کنتم تعملون، جو کچھ تم کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، پس اب ہمیشہ کے لیے جہنم کے دروازوں میں سے اس میں داخل ہو جاؤ۔ فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فلبئس مثوى المتکبرین، تو غرور کرنے والوں کا کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ اکبر۔ وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم، پرہیزگاروں سے پوچھا جاتا ہے، وقیل للذین اتقوا، اور پرہیزگاروں سے پوچھا جاتا ہے، کیا پوچھا جاتا ہے؟ ماذا انزل ربکم، کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا؟ قالوا خیرن، تو وہ جواب دیتے ہیں اچھے سے اچھا۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جن لوگوں نے بھلائی کی ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے۔ ولدار الآخرۃ خیر، اور یقیناً آخرت کا گھر تو بہت ہی بہتر ہے۔ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، اور کیا ہی خوب پرہیزگاروں کا گھر ہے۔ اللہ اکبر۔ جنات عدن یدخلونہا، ہمیشگی والے باغات، ہمیشگی والے باغات جہاں وہ جائیں گے، یدخلونہا، تجری من تحتہا الانہار، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ لہم فیہا ما یشاؤون، وہ جو کچھ مانگیں گے، وہ جو کچھ طلب کریں گے، وہاں ان کے لیے موجود ہوگا۔ لہم فیہا ما یشاؤون کذالک یجزی اللہ المتقین، کذالک یجزی اللہ المتقین، متقین پرہیزگاروں کو اللہ اسی طرح بدلہ دیتا ہے۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، اور وہ جن کی جانیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں، طیبین، کہ وہ پاک صاف ہوں، تو فرشتے کہتے ہیں سلام علیکم، یقولون سلام علیکم، تو فرشتے کہتے ہیں کہ تمہارے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے۔ ادخلوا الجنت، جاؤ جنت میں اپنے اعمال کے بدلے، بما کنتم تعملون، جو تم کیا کرتے تھے۔ مذکورہ بالا آیات بھی عذاب قبر کے اسبات کی دلیل ہیں۔ انسان کو مرتے وقت فرشتے اس کے اچھے یا برے انجام سے آگاہ کر دیتے ہیں۔ بدکاروں کو فادخلوا ابواب جہنم، جہنم کے دروازوں سے اس میں داخل ہو جاؤ گے، جبکہ پرہیزگاروں کو ادخلوا الجنت، جنت میں داخل ہو جاؤ کہتے ہیں۔ لہٰذا عذاب و ثواب کا سلسلہ مرنے کے ساتھ ہی تو شروع ہوتا ہے۔ امام ابو عبداللہ محمد بن احمد قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ بات انہیں موت کے وقت کہی جاتی ہے، اور کہا گیا ہے کہ یہ ان کے لیے عذاب قبر کی بشارت ہے، کیونکہ کافروں کے لیے قبر بھی جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ میرے محترم بھائیوں، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر القرآن العظیم کی چوتھی جلد صفحہ 41 میں فرماتے ہیں کہ اور مرتے ہی ان کی روحیں جہنم میں چلی جاتی ہیں، اور جسموں کو قبروں میں جہنم کی گرمی اور لو پہنچتی ہے۔ پھر قیامت کے دن ان کی روحیں جسموں سے مل کر دوزخ میں ہمیشہ کے لیے داخل کی جائیں گی۔ اسی طرح مولانا عبد الرحمن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ تیسیر القرآن کی دوسری جلد صفحہ 514 میں فرماتے ہیں،
فرشتوں کی یہ دھمکی مجرموں کو اسی دنیا میں مل جاتی، یعنی موت کی آخری ہچکچی کے ساتھ ہی ہر شخص کو اپنا انجام نظر آنے لگتا ہے، بلکہ فرشتے اسے واضح طور پر بتا دیتے ہیں۔ موت کی آخری ہچکچی سے لے کر دوبارہ روز آخرت کو جی اٹھنے تک کے عرصہ کا نام برزخ ہے، اور اسی عرصہ کو حدیث میں قبر اور جدس کے الفاظ سے تعبیر کیا گیا ہے، خواہ میت فی الواقع مکمل ہو یا نہ ہو، یا کسی دوسرے طریقے سے ٹھکانے لگا دی گئی ہو، کسی درندے نے پھاڑ کھایا ہو یا پانی میں غرق ہو گئی ہو۔ منکرین حدیث جو عذاب قبر کے منکر ہیں، ان آیات میں ان کی تردید موجود ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، عذاب قبر ایک اٹل حقیقت ہے۔ مرنے کے بعد کافروں، منافقوں، فاسقوں اور فاجروں کو اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بعض گنہگار مسلمان بھی اس سے دوچار ہوں گے، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو عذاب قبر سے پناہ کا حکم دیا ہے، اور وہ دعائیں سکھائی ہیں جن میں مختلف اوقات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم دی۔ میرے محترم بھائیوں، اگر عذاب قبر نہیں ہے تو نماز میں امام الانبیاء نے عذاب قبر سے پناہ مانگنے کی تعلیم کیوں دی ہے؟ دیکھیے حدیث صحیح مسلم کتاب المساجد میں حدیث موجود ہے، 588 نمبر ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی آخری تشہد سے فارغ ہو جائے تو وہ 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگے۔ کتنی چیزوں سے؟ 4 چیزوں سے۔ نمبر 1 عذاب جہنم، نمبر 2 عذاب قبر، نمبر 3 زندگی اور موت کے فتنے سے، نمبر 4 مسیح دجال کے شر سے۔ نماز میں عذاب قبر سے پناہ مانگنے کے سلسلہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور دعائیں بھی منقول ہیں، وہ بھی صحیح مسلم میں روایت ہے اور بخاری میں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنۃ المحیا والممات ومن شر فتنۃ المسیح الدجال۔ جو کہتے ہیں عذاب قبر نہیں ہے، پھر ان دعاؤں کا کیا مقصد ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر، اے اللہ بے شک میں عذاب جہنم سے، عذاب قبر سے، ومن فتنۃ المحیا والممات زندگی اور موت کے فتنے سے، ومن شر فتنۃ المسیح الدجال اور مسیح دجال کے شر سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا بھی ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم۔ صحیح مسلم کتاب المساجد 599 نمبر حدیث کا، یعنی اے اللہ بے شک میں عذاب قبر اور مسیح دجال کے فتنے سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں، اور موت و حیات کے فتنے سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اے اللہ بے شک میں، اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، بے شک میں گناہ اور غرض سے بھی آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ منکرین عذاب قبر سے سوال ہے، یہ دوسری روایت سنن النسائی کتاب الاستعاذہ کے اندر موجود ہے، 5520 نمبر ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح کا حکم لگایا ہے، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ القبر ومن فتنۃ الدجال ومن فتنۃ المحیا والممات ومن حر جہنم، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ القبر
اے اللہ بے شک میں فتنہ قبر سے، فتنہ دجال سے، ومن فتنہ الدجال، فتنہ دجال سے، ومن فتنۃ المحیا والممات، موت و حیات کے فتنے سے، والممات، ومن حر جہنم، اور جہنم کے لو سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اسی طرح یہ روایت سنن النسائی کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح میرے پیارے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد عذاب قبر سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ صحیح البخاری میں روایت موجود ہے، کتاب الجہاد میں 2822 نمبر ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے نماز کے بعد۔ الفاظ کیا کہیں؟ اللہم انی اعوذ بک من الجبن بک من فتنۃ الدنیا واعوذ بک من عذاب القبر۔ اللہم انی اعوذ بک من الجبن، اللہ بے شک میں بزدلی سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں، واعوذ بک من فتنۃ الدنیا، اور اس سے بھی آپ کی پناہ چاہتا ہوں کہ دنیا کے فتنے سے، یعنی عمر کے سب سے ذلیل حصے کی طرف لٹایا جاؤں، دنیا کے فتنے سے بھی آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، اور عذاب قبر سے بھی آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اسی طرح سنن نسائی کتاب الصحف کے اندر حدیث موجود ہے، 1348 نمبر ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یہ تھے، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر وعذاب القبر، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں، میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں، من الکفر ناشکری سے، والفقر اور محتاجی سے، وعذاب القبر اور عذاب قبر سے۔ میرے محترم بھائیوں، اگر عذاب قبر نہ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دعاؤں کو کیوں مانگتے؟ عام حالات میں بھی دعائیں مانگتے ہیں، عذاب قبر سے پناہ مانگتے ہیں، نماز کے بعد بھی عذاب قبر سے اور دوسری چیزوں سے پناہ مانگتے ہیں۔ اسی طرح طلوع فجر کے وقت عذاب قبر سے پناہ مانگتے ہیں۔ جناب عبداللہ بن قاسم رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پڑوسن نے بتایا کہ وہ طلوع فجر کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا پڑھتے ہوئے سنا کرتے تھی، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن فتنۃ القبر، اے اللہ بے شک میں عذاب قبر اور فتنہ قبر سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ یہ روایت بالکل صحیح ہے، اس کی جو سند ہے وہ حسن ہے، احمد کے اندر 5ویں جلد صفحہ 271 میں۔ اور میت کے لیے عذاب قبر سے پناہ مانگنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ میں میت کے لیے ان الفاظ کے ساتھ، ان دعاؤں کے ساتھ عذاب قبر سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ مثلا اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس وابدلہ دارا خیرا من دارہ واہلا خیرا من اہلہ وزوجا خیرا من زوجہ وادخلہ الجنۃ واعذہ من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ صحیح مسلم کتاب الجنائز میں روایت موجود ہے، باب الدعاء للمیت فی الصلاۃ میں حدیث موجود ہے، 963 نمبر ہے۔ اللہ اکبر۔ اور میرے بھائیوں، اس دعا کا ترجمہ ہر انسان کو آنا چاہیے۔ جو ہم نمازی جنازہ میں مانگتے ہیں اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ تو ماشاءاللہ منکرین عذاب قبر نہیں ہے نا،
دعا کرو یہ جو بھٹکے ہوئے ہیں اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اچھا چلیں پھر سن لیں ترجمہ، اگلی مرتبہ میں آؤں تو آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے، اللہم اغفر لہ، اے اللہ اسے معاف کر، وارحمہ اور اس پر رحم کر، وعافہ اور اسے عافیت دے، واعف عنہ اور اس سے درگزر کر، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ اور اس کے اچھی مہمان نوازی کر، اللہ اکبر، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ یعنی اور اس کی قبر وسیع کر دیں، کیا کر دیں؟ وسیع کر دیں، اللہ اکبر، وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِكَ وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِكَ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِكَ وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ یعنی اور اسے پانی اور برف اور اولوں کے ساتھ دھو دے اور اسے گناہوں سے یوں پاک کر دے جس طرح سفید کپڑا میل کچیل سے پاک صاف کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری دعا ہے۔ اور اسے دنیاوی گھر کے بدلے اچھا گھر عطا کر اور اسے اس کے اہل و عیال سے بہتر اہل و عیال عطا کر، اسے بیوی کے بدلے اچھی بیوی دے دے، وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ اور اسے جنت میں داخل کر دے، وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ اور اسے عذاب قبر اور آگ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ ہاں جی، تو میرے محترم بھائیوں، اسی طرح ایک اور دعا ابن حبان کتاب الجنائز کے اندر موجود ہے، 3063 نمبر ہے اور بالکل صحیح روایت ہے۔ اللہم انا فلان ابن فلان فی ذمتک وحبل جوارک فاعذہ من فتنۃ القبر وعذاب النار، انت اہل الوفاء والحق، اللہم اغفر لہ وارحمہ انک انت الغفور الرحیم۔ اللہم انا فلان ابن فلان فی ذمتک، اے اللہ بے شک فلاں بن فلاں آپ کی سپرد، وحبل جوارک اور آپ کی حفاظت میں ہے، فاعذہ من فتنۃ القبر وعذاب النار لہذا اسے فتنہ قبر اور آگ کے عذاب سے محفوظ رکھیے۔ یہ کیا ہے میرے بھائی؟ انت اہل الوفاء والحق، آپ ہی وفا اور حق والے ہیں۔ اللہم فاغفر لہ، اے اللہ اسے بخش دے، وارحمہ اور اس پر رحم کیجیے، ہاں انک انت الغفور الرحیم، یقیناً آپ ہی نہایت مہربان اور بے حد رحم والے۔ اسی طرح موطا کتاب الجنائز میں حدیث موجود ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے موقوفاً وسند صحیح، اور حدیث کا نمبر ہے 524، اللہم اعذ من عذاب القبر، اے اللہ اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھ۔ اور میرے محترم بھائیو، اسی طرح صبح و شام عذاب قبر سے پناہ مانگا کرتے تھے کون؟ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو دیکھو کون سا وہ مقام ہے جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب قبر سے پناہ نہیں مانگی؟ ہاں، دعا کرو اللہ ان بھٹکے ہوئے لوگوں کو فہم و فراست نصیب فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام بھی عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شام کے وقت یہ دعا پڑھتے ہیں، امسینا وامسی الملک للہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، رب اسألک خیر ما فی ہذہ اللیلۃ و خیر ما بعدہ واعوذ بک من شر ما فی ہذہ اللیلۃ و شر ما بعدہ، رب اعوذ بک من الکسل وسوء القبر
رب اعوذ بک من عذاب فی النار و عذاب فی القبر. یہ لو، عذاب فی النار و عذاب فی القبر. ہم نے اور سارے ملک نے اللہ کے لیے شام کی، اور سب تعریف اللہ کے لیے. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. سارا ملک اور ساری حمد اسی کے لیے ہے، اور وہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے. پروردگار، میں آپ سے اس رات کی بھلائی اور اس رات کے بعد والی بھلائی کا سوال کرتا ہوں. آمین. اور اس رات کے شر سے اور اس کے بعد والی شر سے اور اس کے بعد والی شر سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں. پروردگار، رب اعوذ بک من الکسل، پروردگار میں سستی سے، وسوء الکبر اور تکبر کی برائی سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں. رب اعوذ بک من عذاب فی النار، پروردگار میں آگ کے عذاب و عذاب فی القبر، اور قبر کے عذاب سے بھی آپ کی پناہ مانگتا ہوں. اور میرے بھائیوں، صحیح مسلم کتاب الذکر والدعاء باب فی الادعیہ کے تحت حدیث موجود ہے، 2723 نمبر ہے. سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب آپ صبح کرتے تو اسی طرح اس دعا کو پڑھتے، اصبحنا و اصبح الملک للہ. ہم نے اور اللہ کے ملک نے اللہ کے لیے صبح کی. پھر آگے اسی طرح مذکورہ دعائیں پڑھتے. میرے بھائیوں، بتاؤ تو صحیح وہ کون سا مقام ہے جہاں پر امام الانبیاء نے عذاب قبر سے پناہ نہیں مانگی اور دعائیں نہیں کی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کے بعد اور اسی طرح صبح شام اور دیگر دعاؤں کی طرح عذاب قبر سے بچنے کے دعائیں بھی مانگتے تھے. علاوہ ازیں دیگر اوقات میں بھی بلا تخصیص آپ عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے، بلکہ اس کی تلقین بھی کیا کرتے تھے. جیسا کہ سنن نسائی کتاب الاستعاذہ میں روایت موجود ہے، 5492 نمبر ہے. علامہ البانی نے کہا یہ حسن اور صحیح درجے کی یہ روایت. اللہم انی اعوذ بک من الکسل والحرم والمغرم والمأس. اللہم انی اعوذ بک من شر المسیح الدجال واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب النار. اللہم انی اعوذ بک من الکسل، اے اللہ بے شک میں سستی سے، والحرم بڑھاپے سے، والمغرم اور غرض سے، والمغرم کہتے ہیں غرض سے. اے اللہ بے شک میں سستی سے، بڑھاپے سے اور غرض سے، یعنی جسے ادھار لیتے ہیں مغرم کہتے ہیں، غرض سے، والمعصم اور گناہ سے آپ کی پناہ مانگتا. اللہم انی اعوذ بک من شر مسیح الدجال، اور مسیح دجال کے شر سے بھی آپ کی پناہ مانگتا. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، او منکرو اپنا عذاب قبر کے منکرو یہ کیا ہے؟ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، اور عذاب قبر سے بھی آپ کی پناہ مانگتا. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ، اور آگ کے عذاب سے بھی آپ کی پناہ مانگتا. اسی طرح 5521 نمبر ہے ایک روایت کا، اللہم رب جبرائیل و میکائیل و رب اسرافیل واعوذ بک من حر النار و من عذاب القبر. سنن نسائی کی روایت. اللہ اکبر. یعنی اے اللہ جبرائیل، میکائیل کے رب اور اسرافیل کے رب، اعوذ بک من حر النار،
جہنم کی آگ سے، اس کی لو سے، ومن عذاب القبر، اور قبر کے عذاب سے آپ کی پناہ مانگتا۔ اسی طرح صحیح مسلم میں کتاب الذکر والدعا میں روایت موجود ہے، 2722 نمبر ہے، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والحرم وعذاب القبر۔ یہاں پر بھی دیکھ لیں وعذاب القبر۔ اللہم آت نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لہا۔ اللہ اکبر۔ اب میرے بھائیوں، میری بات اختتام کی طرف آ رہی ہے۔ اس دعا کا ترجمہ سماعت فرمائیں اس حدیث کا۔ اللہم انی اعوذ بک من العجز، اے اللہ بے شک میں عاجز آنے سے، والکسل سستی سے، والجبن بزدلی سے، والحرم، اور اللہم انی اعوذ بک من العجز، اے اللہ بے شک میں عاجز آنے سے، والکسل سستی سے، والجبن بزدلی سے، والحرم اور کنجوسی اور بڑھاپے سے، وعذاب القبر، عذاب قبر سے آپ کی پناہ مانگتا۔ اے اللہ بے شک میں عاجز آنے سے اور سستی اور بزدلی اور کنجوسی اور بڑھاپے سے اور عذاب قبر سے آپ کی پناہ مانگتا۔ اللہم آت نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا، اے اللہ میرے نفس کو اس کا تقوی عطا کر دیجئے، وزکیہا اور اسے پاک کر دیجئے، انت خیر من زکاہا اسے سب سے بہتر آپ ہی پاک کر سکتے ہیں، انت ولیہا و مولاہا اور اس کے والی وارث بھی آپ ہی ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ جو علم نفع نہ دے، ومن قلب لا یخشع اور جو دل ڈرتا نہ ہو، ومن نفس لا تشبع اور جو نفس سیر نہ ہو، ومن دعوت لا یستجاب لہا اور جو دعا قبول نہ ہو، میں اس سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اور میرے محترم بھائیوں، صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے، 6374 نمبر ہے، اللہم انی اعوذ بک من الکسل والحرم والمغرم والمعصم، اللہم انی اعوذ بک من عذاب النار وفتنۃ النار وفتنۃ القبر وعذاب القبر۔ بخاری کی روایت، فتنۃ القبر اور عذاب بالقبر، او منکرو عذاب قبر کے منکرو، یہ دیکھو اللہ تمہیں ہدایت نصیب فرمائی۔ وشر فتنۃ الغنا وشر فتنۃ الفقر ومن شر فتنۃ المسیح الدجال، اللہم اغسل خطایای بماء الثلج والبرد ونقِ قلبی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس وباعد بینی وبین خطایای کما بعدت بین المشرق والمغرب۔ اسی حدیث کا ترجمہ سماعت فرماؤ، پھر بات کو ختم کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ بے شک میں سستی اور بڑھاپے اور قرض اور گناہ سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اے اللہ بے شک میں آگ کے عذاب اور آگ کے فتنے سے اور قبر کے فتنے سے اور قبر کے عذاب سے اور دولت مندی کے فتنے کے شر سے اور فقیری کے فتنے کے شر سے اور مسیح دجال کے فتنے کے شر سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اے اللہ میری خطاؤں کو برف اور اولوں کے پانی کے ساتھ دھو ڈال اور میرے دل کو خطاؤں سے ایسا پاک کر دیں جیسے سفید کپڑا میل کچیل سے صاف کیا جاتا، اور میرے اور میری خطاؤں کے درمیان دوری پیدا کر دیجئے
جیسے کہ آپ نے مشرق و مغرب کے درمیان دوری ڈال دی ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ جو جا چکے ہیں اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرمائے، اللہ انہیں عذاب قبر سے محفوظ رکھے اور قبر کے فتنوں سے محفوظ رکھے، اور جو گمراہ ہو گئے ہیں، جو صحیح راستے سے بھٹک گئے ہیں، اللہ ان کو کتاب و سنت کے فہم و فراست نصیب فرمائے۔ آج کی گفتگو اللہ میرے لیے اور آپ کے لیے اور جو لوگ سنیں گے، جب تک یہ گفتگو آگے پھیلتی رہے گی، اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے ذریعہ نجات کا سبب بنائے اور دعا فرما دیں۔ اور جب ہم اس دنیا کو چھوڑ کے اللہ کے پاس پہنچ جائیں، اللہ ہماری قبر کو گل و گلزار بنا دے، جنت کی کیاریوں میں سے کیاری بنائے، اور جب تک زندگی ہے اللہ مجھے اور آپ کو صالح اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور عذاب قبر سے پناہ عطا کرے، آمین ثم آمین، بحرمت سید المرسلین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔